اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 91 میں روزے کے وجوب کے بارے میں گفتگو ہونے والی ہے۔ روزے کے وجوب میں جو بحث ہے اس کے کئی سٹیپس ہیں۔ صوم کا معنی اور مفہوم بیان کیا جائے گا، وجوب روزہ کے متعلق قرآن و سنت کا بیان آئے گا، بعض مبطلات روزہ کا بھی بیان ہوگا، فقہی آراء اور نظریات کا جائزہ لیا جائے گا، مبطلات جن کو ذکر کریں گے، شہید ثانی کی تحقیق اور تجزیہ اور تحلیل بھی پیش ہوگی، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی کی جائے گی۔ روزہ کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ صام یصوم صومن مصدر ہے، صائم تو اس کا اس میں فاعل ہوتا ہے۔ عربی زبان کی جو ڈکشنریز ہیں جیسا کہ کتاب العین ہے، لسان العرب ہے، صحاح اللغہ ہے، جمہرۃ اللغت ہے، مقاییس اللغہ ہے، اور اس طرح چھوٹی بڑی جو ڈکشنریز ہیں، صام یصوم کا معنی جو اس میں ہوتا ہے وہ رکنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو روزہ اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ روزہ دار اس میں بہت ساری جو چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں ان سے رک جاتا ہے۔ الصوام من الارض، خشک اور بے آب و گیا زمین ہوتی ہے جو مثلا روکتی ہے، کوئی چیز اس میں اگ نہیں سکتی۔ ماؤن صائم، ٹھہرے ہوئے پانی کو کہتے ہیں۔ الصائمۃ من السکاکین، کند چھری کو کہتے ہیں چونکہ وہ کوئی چیز کاٹتی نہیں ہے، اور اسی طرح باقی بھی اس کے استعمالات ہوتے ہیں۔ الصائمۃ من البقرات، نہ پھرنے والی چرخی کو کہتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی وہ اس کا ہوتا ہے کہ انسان قربتاً اللہ صبح سحری کے وقت سے لے کر یعنی اذان صبح سے لے کر شام تک، اذان مغرب تک مبطلات روزہ سے بچتا ہے۔ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ لفظ صوم استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو معجم المفارس لالفاظ القرآن الکریم محمد فؤاد عبدالباقی، جو ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، سہیل اکیڈمی لاہور سے طبع ہے، ہم نے اس کو بہت پرانا خریدا تھا، 1995 کی طبع ہے یہ ہمارے پاس، 5ویں طبع ہے اس کی، اور پہلی اس کی طبع 1975 میں ہوئی تھی۔ تو اس کے صفحہ نمبر 417 میں صوم کے جتنی بھی آیات متعلقہ ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں۔ قرآن کریم میں ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سورہ بقرہ 184 نمبر۔ فَلْيَصُمْهُ کا لفظ ہے، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو بندہ ماہ رمضان میں اپنے وطن میں موجود ہو تو روزہ رکھے۔ 185 نمبر آیت ہے۔ صومن کا لفظ آیا، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، سورہ مریم آیت نمبر 26 ہے کہ کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ الصیام کا لفظ 8 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے مومنو تم پر روزہ ایسے فرض ہے جیسے سابقہ لوگوں پر تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کے ذریعے جو تقوی حاصل ہوتا ہے، جو انسان کا ضمیر جاگتا ہے اور وہ یعنی خدا کے احکام کی پابندی کے لیے جاگ جاتا ہے، بہت بڑی بات ہے، اس آیت میں ذکر ہوا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 ہے۔ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، الصیام یعنی روزوں کی رات میں انسان کے لیے شادی شدہ لوگ جو ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ مل سکتے ہیں، آیت نمبر 187 سورہ بقرہ۔ ثم اتموا الصیام الى اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، آیت 187 ہے نہ 178 ہے۔ اور ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، کفارات حج میں سے ظاہراً ہے،
یا اس سے متعلق ہے 196 نمبر آیت ہے۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، یہ بھی حج کے احکام سے متعلق ہے، آیت نمبر 196 سورہ بقرہ۔ سورہ نساء میں اس کا ذکر ہے فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، تو یہ جو ہے کفارات سے متعلق ہے۔ سورہ مائدہ میں 89 نمبر آیت ہے فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام ذالک کفارۃ ایمانکم، قسم توڑنے کا کفارہ۔ اور مجادلہ میں ہے آیت نمبر 4 فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو زہار کے جو ہے کفارے کے طور پر 2 مہینے مسلسل روزے ہیں۔ سیامن کا لفظ سورہ مائدہ 95 میں بھی آیا ہے، اور عدل ذالک سیام، تو یہ بھی ہے الاحزاب میں، سورہ احزاب جس میں آیت تطہیر آیت صلوات بھی ہے، آیت نمبر 35 میں والمتصدقین والمتصدقات والصائمین، یعنی تعریف ہوئی ہے روزہ رکھنے والوں کی۔ الصائمات کا لفظ بھی اسی آیت میں ہے والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات۔ تو قرآن کریم نے بھرپور انداز میں اس کی جو ہے بیان کیا ہے روزہ، یعنی بڑی بڑی غلطیاں جو انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں ان کا کفارہ اور ان کی بخشش کا ذریعہ خدا کی بارگاہ میں یہی روزہ ہے۔ تو روزے کے حوالے سے جو آیت موجود ہے قرآن میں روزہ رکھو کہ تمہارے لیے تقوی کا یہ سبب ہے، تو اس کی تفاسیر تمام مفسرین مسلمانوں نے خوب اس پر جو ہے نا کلام فرمایا ہے مختلف تفاسیر میں۔ روزے کو تقوی کا سرچشمہ قرار دیا گیا ہے، بڑے بڑے علماء نے اس پر کلام کیا ہے، ہم زیادہ اس پر گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ اختصار کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک فرمان ہے لذت ما فی النداء ازال تعب العبادت والعناء، یعنی روزہ رکھنے والے کو مشکل اور آزمائش تو بڑی ہوتی ہے، لیکن خدا نے جو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جب اس الہی آواز کو سنتا ہے تو اس کی سختی اور تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ مجموع البیان میں یہ ذکر ہے، اور باقی بات سے بھی مختلف تفاسیر میں ملاحظہ ہونی چاہیے۔ تفسیر نمونہ میں جو جدید طبع ہے پہلی جلد میں صفحہ 435 سے لے کر آگے جو ہے نا جی چند صفحات میں بہترین اس پر گفتگو کی گئی ہے۔ روزے کے طبی فوائد پر بھی بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے، تربیتی اور اجتماعی جو اس سے روح پر اثرات ہوتے ہیں۔ اصل میں کچھ لوگ جناب علی وہ تربیت ان کی کہیں اور ہوتی ہے اور کلمہ وہ پڑھ کے جناب پھر سمجھتے ہیں کہ یار یہ سختی ہو رہی ہے۔ تو انسان دنیا میں آیا ہے آزمائش کے لیے، اور انسان نے کیا کرنا ہے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کاوشیں کرنی ہے۔ تو اگر اس کی تربیت کرنی ہو تو پھر روزے کے ذریعے اس کی روح کی تربیت ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے الصوم جنۃ من النار، صوم جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ الصوم یسود وجہہ والصدقہ تکسر ظہرہ والحب فی اللہ والمواظبۃ علی العمل الصالح یقطع دابرہ والاستغفار یقطع وتینہ۔ شیطان جو انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو روزہ اس کے چہرے کو سیاہ کر کے رکھ دیتا ہے، صدقہ دینا اس کی کمر توڑ دیتا ہے، اور اللہ کی خاطر محبت اور نیک کام پر تسلسل یہ اس کی دوم کاٹ دیتا ہے، اور استغفار اس کی رگ کاٹ دیتا ہے۔ یہ ہارون الانوار جلد 96 صفحہ 255 میں ہے۔ نہج البلاغہ میں عبادات کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے امام امیر نے فرمایا والصیام ابتلاء لاخلاص الخلق، مخلوقات کے اخلاص کو چیک کرنے کے لیے روزہ بنایا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم کا فرمان ہے ان للجنۃ بابا یدعى الریان لا يدخل منها الا الصائمون، روزہ دار اس سے داخل ہوں گے۔ تو بہرحال روزے کے معاشرتی اثرات بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ امیر اور غریب کا جو فرق ہے روزے کے ذریعے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اور پھر انسان ان کے لیے خدمت بھی کرتا ہے۔ روزے کے طبی فوائد بہت زیادہ ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر اور جنالی ماہرین جو ہے وہ کہتے ہیں بھائی تھوڑا بیماریوں سے بچنا ہے تو ورزش بھی ہو اور ساتھ کوئی روزہ بھی رکھے، معدے کی جو بیماریاں اور ساری بیماریوں کی پھر آگے چل پڑتا ہے سلسلہ،
تو جب انسان روزہ رکھے گا تو پھر کیا ہو سکتا ہے، ان سے بچ سکتا ہے۔ ایک روسی ڈاکٹر دانشور الیکسی سوفرین نے کہا ہے روزہ ان بیماریوں کے علاج کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔ خون کی کمی، اندڑیوں کی کمزوری، التہاب زائدہ، خارجی اور داخلی قدیم پھوڑے، تاپدق، اسکلرز اور نقرہ سے استسقاء، جوڑوں کا درد، نور استنی، عرق النساء، خراز، جلد کا گرنا، امراض چشم، شوگر، امراض جلد، امراض گردہ، امراض جگر اور دیگر بیماریاں۔ الغرض یہ تو ہم نے قول پیش کر دیا، ڈاکٹروں کا بھی ہونا چاہیے ساتھ۔ سوموا تصحوا، نبی اکرم کا یہ فرمان جو سید المرسلین ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور وہ تو وحی سے جو نابل کلام فرماتے روزہ رکھو تاکہ صحت مند ہو جاؤ۔ المعدۃ بیت کل داء والحمیۃ راس کل دواء، پیغمبر کا فرمان ہے معدہ ہر بیماری کی جڑ اور گھر ہے، اور پرہیز وہ کیا ہے، ہر دوائی کے جو ہے نا جی وہ بہتر ہے۔ روزہ گزشتہ امتوں میں بھی تھا، خود قرآن کی ہے، جیسا کہ سابقہ امتوں پر تھا۔ قاموس کتاب مقدس میں ہے روزہ کلیتاً تمام اوقات، تمام زمانوں میں، ہر گروہ، امت اور مذہب میں اندو غم، اچانک مصیبت کے موقع پر معمول تھا۔ اور اسی طرح تورات سے بھی معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ نے 40 دن تک روزہ رکھا تھا جب وہ پہاڑوں پر گئے تھے، اور یہودی جب توبہ کرتے اور رضا الہی طلب کرتے تو روزہ رکھتے تھے۔ قاموس کتاب میں یہ سارے چیزیں موجود ہیں، تفسیر نمونہ اور باقی جو روزے پر کتابیں ہیں۔ انجیل سے بھی حوالے دیے گئے ہیں۔ رمضان مبارک خصوصی طور پر جو کہ روزوں کا مہینہ ہے تو اس کی اپنی برکات ہے، لاکھی مہینہ بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں ثواب لاکھوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال نبی اکرم کا ماہ شعبان کے آخر میں جو خطبہ شعبانیہ کہلاتا ہے، کیا کمال ہے، اس کو انسان کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس میں تمہاری سانس سے تسبیح کی مانند ہے، تمہارا سونا عبادت ہے، تمہارے اعمال اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، لہذا خالص نیت اور پاک دلوں کے ساتھ خدا سے دعا کرو۔ تو مفصل خطبہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، کتب حدیث میں موجود ہے۔ ہم اسی حد تک جو ہے اس کو تمام کریں گے، اور ایک چیز جو ہے یہاں پر بیان کرنا چاہیں کہ روزہ ان عبادات میں سے ہے جن کو یعنی افضل عبادات قرار دیا گیا، اساسی ارکان میں سے قرار دیا گیا ہے۔ بونی الاسلام والا خمسۃ اشیاء، جن چیزوں کو تمام مسلمانوں کی روایات میں ذکر کیا گیا کہ بنیاد اسلام ہے، تو ایک آدمی اختلاف رہتا ہے، باقی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور شیعہ روایت میں ولایت کو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ وسائل الشیعہ باب اول ابواب الصوم المندوب میں عبداللہ، یہ روایت تھی زرارہ کی اور امام باقر علیہ السلام سے، اور عبداللہ بن طلحہ کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، نبی اکرم نے فرمایا الصائم فی عبادہ وان کان نائما علی فراشہ ما لم یغتب مسلما، اور امام صادق علیہ السلام سے۔ بہرحال ہم نے کافی روایات کی طرف اشارہ پہلے ہی کر دیا، آیات کی طرف۔ روزے کا معنی جو تھا وہ رکنا ہے، تو بہرحال تعریفات وغیرہ جو کی گئی ہیں پھر وہ ان میں اعتراض اور اشکال ہوتے ہیں، ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ روزے کے وجوب پر تو جو ہے وہ تمام اسلامی فرقوں کا اتفاق ہے، اور وہ ضروریات دین میں سے ہے۔ کھانے پینے سے روزہ رکھنا چاہیے، یعنی کھانے پینے سے رکنا چاہیے بطور مطلق، چاہے وہ عموماً کھائی پی جاتی ہوں چیزیں یا کیا ہے دوسری چیزیں۔ آیت ہے قرآن کی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یعنی کھاؤ پیو حتیٰ کہ سفید داری جو ہے سیاہ داری سے وہ واضح ہو جائے، تو پھر کیا ہونا چاہیے، چھوڑ دیں فجر کے وقت، یعنی وہ اذان صبح کے وقت۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، سورہ بقرہ آیت نمبر 187، رات تک پھر کچھ نہیں کرنا۔ روایات بہت زیادہ ہیں، تو اطلاق کے ساتھ وہ شامل ہے، چاہے عموماً کھائی پی جاتی ہوں یا نہ۔ سید مرتضی بعض کتابوں میں قائل ہیں، اور مختلف شیعہ نے ابن الجنید اسکافی سے بھی نقل کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ غیر معتاد جو چیزیں ہیں جیسے جس ہے یا جناب علی وہ ہوتا ہے برف ہے، تو اس کو کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا،
کیونکہ ادلہ جو ہیں ان چیزوں کی طرف جاتی ہیں کہ جو متعارف طور پر کھائی جاتی ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے اور بڑی واضح ضروریات دین میں سے جمع کرنا، ہم بستری کرنا، میاں بیوی کا آپس میں ملنا، تو یہ بھی کیا ہوتا ہے، یعنی مبتلات روزہ میں سے روایت بہت زیادہ ہیں۔ صحیح محمد بن مسلم سقفی کوفی جلیل القدر سے کراوی امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال، تین چیزوں سے بچ جائے تو پھر اس کا روزہ رہ جاتا ہے، الطعام والشراب والنساء والارتماس فی الماء۔ تو اس میں بھی تفصیل ہے کہ تمام قسم کے جو جماعات ہیں، آگے سے ہو، پیچھے سے ہو، انسان سے ہو یا غیر انسان سے ہو، تو بہرحال شہید ثانی فرماتے ہیں صحیح تر قول کی بنیاد پر یہی ہے کہ وہ ہر قسم کا جماع جو ہوتا ہے وہ باطل کر دیتا ہے۔ ابھی ہم عبارت کو دیکھ لیتے ہیں، فرمایا کتاب الصوم وهو الکف نہارا کما سیات التنبیہ علیہ، یعنی کتاب سوم، اور وہ روزہ جو ہے رکنے کا نام ہے، دن کے وقت یعنی مبتلات روزہ سے رکنا، جیسا کہ اس کے بارے میں مزید تفصیل شہید ثانی کے کلام میں آنے والی ہے۔ عن الاکل والشرب مطلقا، یعنی ہر قسم کے کھانے پینے سے رکنا چاہیے، روزے کا عنوان یہی ہے کہ انسان رک جائے۔ المعتاد منہما وغیرہ پڑھے اگر معتاد پر عطف ہو، اور اگر عقل و شربے کا وہ بدل ہو یا اس سے تو المعتاد پڑھے تو یہ غیر ہی ہو جائے گا، چاہے کھانے پینے والی چیزیں وہ عموماً کھائی پی جاتی ہیں یا جو معتاد عموماً کھائی پی جاتی ہیں یا دوسری کوئی چیز ہو۔ والجماع کلی، ہر قسم کا جو جماع ہوتا ہے، قبولاً و دبراً، قبولاً آگے سے ہو، دبراً پیچھے سے ہو، تو بہرحال وہ کیا ہوتا ہے، ہم بستری سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آدمی چاہے انسان کے ساتھ ایسا ہو وغیرہ ہی یا حیوان وغیرہ غیر انسان کے ساتھ ہو۔ علی اصح القولین، صحیح تر قول کی بنیاد پر ہر قسم کا جماع وہ مبتل روزہ ہے، شہید ثانی اس کے قائل ہے۔ تو قبول تو وہ قادر متیقن ہے، دبر میں جو ہے جب انزال ہو پنی کا تو پھر کوئی اختلاف نہیں علماء میں، وہ بھی مبتل ہے، چونکہ اطلاق صحیح ہے عبد الرحمن بن حجاج سالت ابا عبداللہ ان الرجل یعبث بیاہلہ فی شہر رمضان حتی یمنی، یعنی کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کود کرتا ہے اور ماہ رمضان میں حتیٰ کہ منی خارج ہو جاتی، فرمایا علیہ الکفارۃ مثل ما علی الذی یجامع، اس پر اسی طرح کفارہ جس طرح جو ہے اس شخص پر ہے جو وہ باقاعدہ آگے سے جمع کرے۔ وسائل الشیعہ باب چہارم ابواب ما یمسک عنہ الصائم، اور پہلی روایت باب اول میں تھی۔ اور جب انزال نہ ہو لیکن جماع چونکہ صد کرتا ہے تو مبتل ہوگا، اور یہ دبر سے بھی وہ بولا جاتا ہے کہ یہ جماع ہے جیسے قبول میں ہو، اور مباشرت بھی اس پر صد کرتی ہے، حالانکہ مباشرت سے منع کیا گیا ہے قرآن کی آیت میں، وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، سورہ بقرہ آیت نمبر 87 میں، یعنی کہ آپ دیکھیں تو رات کے وقت جائز ہے لیکن دن کے وقت روزے میں یہ جائز نہیں ہے۔ اور عبادات میں جو نہیں ہوتی ہے وہ مفسد ہوتی ہے، عبادت تقرب کا ذریعہ ہوتی ہے، اگر ایسی عبادت جیسے منع کیا گیا ہے تو وہ تو مبعد ہوتی ہے خدا سے، تو وہ تقرب کا ذریعہ نہیں ہوگی۔ ہاں، مرسلہ علی بن حکم عن رجل عن نبی عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے اذا اتی الرجل المرأة فی الدبر وهي صائمة لم ينقض صومه وليس علیہ غسل، یعنی یہ مرسلہ روایت میں ہے کہ اگر دبر میں جو ہے وہ مباشرت ہو روزے دار بیوی سے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اس پر کچھ نہیں۔ وسائل الشیعہ 12 ابواب جنابت میں ہے، تو یہ ضعیف و سند ہے، مرسلہ اور بے سند جو روایت ہوتی ہے اس پر تو فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، اور مشہور نے اس سے اعراض کیا تو یہ حجت نہیں ہوگی،
اور معارض بھی ہے دوسری معتبر دلیلوں سے۔ اچھا جی، چاہے آدمی سے ہو چاہے غیر آدمی سے، اب جو ہے مثلا کیا ہے عورت کے ساتھ نہیں ہے، کسی مرد کے ساتھ یہ حرام کام ہو تو شیخ تو اسی نے مبسوط میں اجماع کا دعویٰ کیا مبطل ہے۔ اسی طرح حیوان کے فرج میں جو ہے نا اگر ایسا کرے وطی کرے تو یہ ہوگا۔ محقق نے شرائع الاسلام میں تردد کیا، ابن ادریس ہلی نے کہا ہے کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا اگرچہ یہ حرام ہے۔ بہرحال مسئلہ محل اشکال ہے چونکہ اس میں نص نہیں ہے۔ علامہ نے استدلال کیا کہ اس میں ان دونوں صورتوں میں روزے کا فساد ہونا یہ وجوب غسل کے تابع ہے، اگر غسل واجب ہوگا تو روزہ بھی باطل ہوگا، چونکہ جنابت وہ علت ہوتی ہے فساد روزہ کے لیے، جیسا کہ روزے دار پر جمع کی حرمت کی روایات سے استفادہ ہوتا ہے، اور یہ استدلال ان کا جید ہے۔ تو بہرحال یہ بحثیں تھی، ہم نے یہاں پر اس کو مکمل کر لیا، تو باقی مبطلات پر گفتگو بعد میں ذکر ہوگی۔